جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے، کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا، اپنے غرور کا، اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف، اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی، خود مختاری کی، اور میں کیونکہ خود مختار ہوں، میری خود مختار ایک فورن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں، اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے، وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سازش والا پروپیگنڈا ہے نا، یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی نا اہلی، آپ کی نا لائکی، آپ کی نا سمجھی، آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں، آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے، فورن پالیسی کس چیز کا نام ہے، اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے. دوسرے ملکوں نے آپ کو تحائف دیے، آپ ان کو جا کر 5 ملین ریال میں بیچ آئے. تو آپ پاکستان کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آج اگر آپ اپنی ناکامی، نالائکی، ناعاقبت اندیشی کو اگر آپ سازش کا نام دیں گے تو دنیا ہنسے گی آپ. جب سے نیوٹرالٹی کی ہم سن رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے، اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بالکل ہوا نکال دی ہے. آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد، آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے. یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے. تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینیج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینیج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں. کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے جس میں مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی. اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے. لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کی گیم از ناؤ اوور. بھئی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں. بھئی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی.
اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی. پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف. اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی ہے، نکل گئی ہے ہاتھوں سے. تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں. بھئی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے؟ ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی؟ یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو؟ یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے، کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں، وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. احمقانہ باتیں آج کل وہ کرتے ہیں، اور ایک ایک بات سے ان کا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جھلکتا ہے. اور ان کی جو تقاریر ہیں وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر ہوتی ہے. اس میں کبھی وہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، کبھی سازش کارڈ استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ کرپشن کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام نے ان کو ریڈ کارڈ دکھا دیا ہے. اب ان کے حساب دینے کا وقت ہے، اب ان کے الزام لگانے کا وقت نہیں ہے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے، دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی اس کی بہت بڑی پولیٹیکل اور پرسنل کاسٹ دینی پڑی ہیں. لیکن کبھی انہوں نے تہذیب کا دامن، تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ دھمکیاں نہیں دیں کہ میں بہت خطرے ناک ہو جاؤں گا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں خطرے ناک ہو جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ دھمکیاں وہ اپوزیشن کو نہیں دے رہے، کیونکہ اپوزیشن نے تو ان کا عتاب جو ہے، ان کا جو ظلم ہے، ان کے مظالم ہے، ان کو 4 سال برداشت کیا ہے، پھر بھی کھڑے رہے. یہ دھمکیاں وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں. اور آپ جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مذہب کا نام لیتے ہیں. کبھی آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور آپ نے عوام کے اوپر بدترین مظالم ڈھائے. اور اب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف. امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دو اور نہیں عن المنکر، کہ آپ برائی سے روکو. تو آپ نے جو اپنے جلسے کا نام رکھا ہے امر بالمعروف، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سی نیکی ہے، کون سی اچھائی ہے جس کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، سبزیوں کی قیمتیں، دال کی قیمتیں، دوائیوں کی قیمتیں آپ نے آسمان پر پہنچا دی ہیں، تو کیا اس اچھائی میں آپ کا ساتھ دیں؟ یا آپ کھڑے ہو کر جب جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو نام لے لے کے بلاتے ہیں؟ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ ان کے مخالف بات کر سکتے ہیں، ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر سیاسی بات کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کھڑے ہو کر القابات سے نوازتے ہیں تو آپ کو وہ حدیث نہیں پتا. ایک حدیث یہ بھی ہے، یا کنوینینٹلی آپ نے وہ چیز یاد، مذہب کے لبادے میں اپنی بدتمیزی کو اڑانا ہے. تو وہ بھی ایک حدیث ہے کہ نام لوگوں کے نام رکھنے سے اور ان کو القابات سے نوازنے سے منع کیا ہے. تو وہ آپ کنوینینٹلی بھول جاتے ہیں. بلاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں، اس کی آپ نقلیں اتارتے ہیں، مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں. تو کیا لا محالہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، جو شخص روحانیت کو روحانیت کہتا ہے، جو شخص خاتم النبیین اپنے حلف میں نہیں کہہ سکتا، اس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کرے؟ بلکہ جو آپ نے کلچر بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر دیا ہے، میں بطور ماں اپنی پاکستان کی ماؤں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج کل جب ایک ذہنی توازن خراب شخص اگر ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے، تو اپنے بچوں کو کائنڈلی
وہاں سے اٹھا دیا کریں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ کلچر جو ہے وہ سرایت کرے. نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مدد کو کوئی نہیں آ رہا, اور نیوٹرل کا آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ سب آپ کو آ کے بچائیں. تو دیکھیں, نیوٹرل ہونے کا مطلب اسی کی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے, اور ہر آئین پسند شہری, آئین ایک پاکستان کا آئین ہے, اس کی پاسداری ضروری ہے, اور اگر اس کی پاسداری کوئی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے, اسی کے لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو گالم گلوچ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. گالم گلوچ نہیں, ہم کیا کچھ نہیں برداشت کر کے آئے. کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ سٹیج پہ چڑھ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں خطرے ناک ہو گیا ہوں, تو اور میں جب آؤں گا تو میں اور زیادہ میں اندر. بھائی تم کون سا ایسا کام ہے جو تم نہیں کر سکے, کر چکے ہو تم یہ سب کام, اسی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہوا ہے, یہ مت بھولو. تو گالم گلوچ سے نہیں, تہذیب سے, تمیز سے بات کرو, بازاری زبان استعمال مت کرو. آپ کے چہرے پہ ایسے ایسے تھپڑ پڑے کہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں رہے. تو میں عدالتوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں کہ اس شخص کو آئین کا حلیہ بگاڑنے سے, اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اس سے روکا جائے, اور یہ ایک پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیا جائے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. نہیں, اور دوسری بات یہ کہ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب ہار چکا ہے اور پاکستانی عوام کے نشانے پر ہے, ایسے شخص کے احکامات بجا نہ لائیں, اور خواہ مخواہ اس سارے جو آئینی اور قانونی پروسیس میں بالکل بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے, ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں.